جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ نام نہاد احتجاج و اعلانات کے باوجود شہر میں بدستور لوڈ شیڈنگ جاری رہنے پر گورنر سندھ اسد عمر اور کراچی سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے استعفیٰ دیں۔ کراچی کے 3 کروڑ لوگ گواہ ہیں کہ اسد عمر، گورنر اور پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی نے وہ پورا جو کام کیا تھا اس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک کو فیور ملا، ان کو گیس میں اضافہ ہو گیا، ان کے آئل میں اضافہ ہو گیا، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہو گئی ہے تو پہلی بات تو یہ بنتی ہے ہمارا مطالبہ کہ اب کم از کم پی ٹی آئی کے کراچی کے ارکان اسمبلی کو اور گورنر صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 روپے کا ہم نے ڈیفر کیا 1 دن کے لیے، اب یہ کسی صورت میں بھی جو ہے یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا جو پچھلا ٹیرف ہے اس کو بھی ریوائز کرنا چاہیے۔ ادارہ نور الحق میں لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافے، اوور بلنگ اور ٹیرف میں ظالمانہ اضافے کو صرف مؤخر کیے جانے پر حکومتوں کے الیکٹرک کے خلاف پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کے الیکٹرک کے خلاف ٹوکن احتجاج کر کے نہ صرف کے الیکٹرک کو سپورٹ کیا ہے بلکہ کراچی کے 3 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے کچھ جان بوجھ کر اور کچھ بے جانے بوجھے جو ہے اس طرح کے پورے گیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ جو احتجاج کیا تھا یہ کراچی کے عوام کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ کے الیکٹرک کو مراعات فراہم کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ سوال اب ایم کیو ایم سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے کوڑیوں کے مول، کھمبوں کی قیمت کے برابر میں ہمارا کراچی کا ادارہ بیچا اور 2 بار بیچا، اور آپ نے ساری مراعات حاصل کی، آپ پورے سسٹم کا حصہ رہے۔ اب آپ کون سے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اس وقت صرف اس لیے کہ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے؟ اور آپ نے آج تک کے الیکٹرک کے خلاف ایم کیو ایم نے جنوین احتجاج نہیں کیا ہے، اور اس کابینہ کا آپ حصہ ہیں جس میں کہ الیکٹرک کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو احتجاج کرنا چاہیے، آپ کو واپس ہو جانا چاہیے حکومت سے نا، یہ تو شہر کا مسئلہ ہے، 2.5 سے 3 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ آپ کی پالیٹکس پھر کہاں ہے؟ کیا مریخ پہ پالیٹکس کرتی ہے ایم کیو ایم اگر کراچی کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ انہوں نے کہا کہ 15 سال گزر جانے کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ، مہنگی بجلی اور اوور بلنگ کے سوا کراچی کے شہریوں کو کچھ نہیں ملا، جبکہ کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہونے کے باوجود حکومت اسے 90 ارب سالانہ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، مزید جب جتنی پرتیں کھولیں پتہ چلتا چلا جاتا ہے، الیکٹرک ڈیوٹی کے نام پر سندھ حکومت کو کراچی سے 10 ارب روپے سے زائد کی رقم جاتی ہے۔ یہ کہ الیکٹرک ان کو جمع کرتا ہے اور بلوں میں اور سندھ حکومت کو دیتا ہے، تو سندھ حکومت تو کراچی سے جس طرح سے لے رہی ہے کہ الیکٹرک کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قدر مراعات ان حکومتوں کو بھی اور حکومتی افراد کو بھی ملی ہوئی ہیں اور پارٹیوں کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے کہ الیکٹرک کے خلاف جا سکتے ہیں؟ سوئی سودن گیس، ہمارے ٹیکسوں سے یہ پورا نظام چلتا ہے، عوام بل دیتے ہیں تو یہ ادارے چلتے ہیں، اور اگر عوام بل نہ دیں یا انڈسٹری کوئی بل نہیں دے تو اس کے کنیکشن کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ رقم اب 116 ارب روپے کی ہو گئی ہے جو ادا کرنی ہے کہ الیکٹرک کو ادا کرنی ہے سوئی سودن گیس کو، 116 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی انہوں نے، اور وزیر اعظم نہیں کہہ رہا کہ الیکٹرک کو کہ گیس کے پیسوں کی ادائیگی کرو، وزیر اعظم نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ آپ پچھلے واجبات دوسرے جو پی ایس او کے اور ان سب کے ہیں وہ ادا کریں۔ کہ الیکٹرک نے اخراجات بچانے اور زیادہ منافع کمانے کی خاطر جان بوجھ کر آئل کا ذخیرہ نہیں کیا اور آئل کی کمی کا بہانہ بنا کر شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ شروع کر دی۔ 1,20,000 میٹرک ٹن جو آئل ہے، یہ گنجائش موجود ہے کہ الیکٹرک کے پاس اسٹور کرنے کی، اور انہوں نے بہت وضاحت سے یہ بات بتائی کہ ہم انہیں بار بار انٹیمیٹ کرتے رہے کہ آپ کو آئل چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور انہوں نے نہیں بتایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آئل کی فراہمی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور اس دھوکے اور فراڈ میں کم از کم اس وقت وفاقی حکومت پوری طرح شریک ہے۔ ہم کل سے شہر بھر میں دھرنوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور کم از کم 2-3-4 دن کے اندر ہم 300 سے 400 مقامات کے اوپر دھرنے دیں گے شہر میں۔ اس مرحلے کے بعد بڑی شاہراہوں کے اوپر بھی بیک وقت دھرنے دیے جائیں گے۔ اب یہ سسٹم کو دیکھنا ہوگا اس پورے نظام کے چلانے والوں کو کہ یہ کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور ہم جب تک اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگے گی۔